وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قابل صد احترام سورہ اعراف کی 26 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے۔ 8ویں پارے کی مناسبت سے آج 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ اعراف ہم ابتدائی تعارف میں پڑھ آئے کہ سورہ اعراف اپنے نزول کے اعتبار سے مکی مزاج رکھتی ہے۔ قصہ آدم و ابلیس کو اہل مکہ کے سامنے اس صورت میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، میرا محبوب جو اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اس کے انکاری نہ بنو، تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کا انکار نہ کرو، اور جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ اور شیطان اور آدم کے قصے کو بیان کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ جیسے وہاں تکبر کی وجہ سے عزازیل، ابلیس اور شیطان نے دھتکار دیا تھا، اس کو دھتکارا گیا اپنے عمل کی وجہ سے، ایسے تم بھی دھتکار دیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر پورے قصہ آدم و ابلیس کے لانے کی وجہ صرف مثال دینے کی وجہ سے ہے۔ آج کی آیت مبارکہ سے اہل مکہ کے اس عمل کی تردید اور اس کے بطلان کے بعد ایک نیا حکم ہے کہ اہل مکہ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے تو وہ ننگے ہو کر اور برہنہ ہو کر، سیٹیاں بجا کر، تالیاں بجا کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے۔ اور ان کی لاجک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل انسان پیدا کیا ہے وہ تو لباس کے بغیر ہے، اور یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہاں اگر کمال تقوی سے عبادت کرنی ہے اور پرہیزگاری سے، تو پھر ہمارے جسموں کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کی اپنی ایک لاجک تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے، تمہاری اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور انہیں پھر یہ آج بتایا گیا کہ لباس تو زیب و زینت ہوتا ہے، اور سب سے بہتر لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ اور پھر اللہ نے کچھ اعمال گنوائے کہ جو میں نے کہا ہے وہ تم مانتے نہیں ہو، جو خود تمہیں اچھا لگتا ہے اس کو کر لیتے ہو، جو تمہیں خود برا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یا بنی آدم، یا اب یہاں بھی انسیت اور اپنائیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ان مخالفوں کو، اہل مکہ اور مشرکین کو، کوئی برے لقب سے یاد نہیں کیا، بلکہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، قد کا معنی تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم علیکم تمہارے اوپر، لباسن لباس، لابسا یلباسو کا معنی ہوتا ہے پہننا اور ڈھانپ لینا۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے لیے نازل کیا لباس، یواری سوآتکم، جو ڈھانپتا ہے سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو۔ ہم نے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے، وریشا اور باعث زینت بھی ہے۔ ریش بنیادی طور پر لغوی اعتبار سے یہ پرندوں کے پروں کو کہا جاتا ہے۔ آپ مور کے پر دیکھیں تو وہ بھی ریش کہلاتے ہیں، تو ان پروں کی وجہ سے اس کے اندر حسن آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے، وریشا، اور لباس تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، اور تم کہتے ہو کہ زینت اس کو اتارے بغیر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ ان کے مائنڈ سیٹ کا رد ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ میں نے عرض کر دیا کہ کیا تھا کہ جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں ننگا تڑنگا، ہم ایسے ہی اس کی عبادت کریں تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے لباس التقویٰ ذالک خیر، واو کا معنی، اور لباس التقویٰ پرہیزگاری کا جو لباس ہے، ذالک خیر وہ سب سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری والا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور تمہارا ننگے ہونا یہ پرہیزگاری کے خلاف ہے، تقویٰ کے خلاف ہے، اللہ کا ڈر اس سے نہیں رہتا۔ لہٰذا سب سے بہتر لباس ہے تقویٰ کا لباس،
وہ تمہارا تب ہی آ سکتا ہے جب تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو گے. اور ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ جو لباس کا پہننا ہے اور لباس کی کیفیتیں ہیں، اچھے لباس کی ایک انسانی دل کے اندر تڑپ ہے، وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے جب رکھتا ہے تو دیکھیں اللہ نے یہ بھی اپنی آیات اور نشانیوں میں سے فرمایا ہے. ذالک، یہ کیفیت کہ لباس شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور لباس زیب و زینت بنتا ہے. اچھا لباس پہننا اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے. تو اللہ فرما رہے ذالک من آیات اللہ، یہ جو سینس اچھا مل جاتا ہے بننے سنورنے کا اور صاف ستھرا رہنے کا، ذالک من آیات اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت قبول کریں. دو تین باتیں یہاں غور طلب ہیں. آپ نے آیت کے شروع میں پڑھا قد انزلنا، تو انزلہ کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے لباس کو نازل کیا، حالانکہ لباس نازل نہیں ہوتا، لباس تو چیزوں سے بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرما دی جو لباس کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل فرماتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، ان سے مختلف چیزوں کی مختلف نوعیت کی چیزیں بنتی ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے لباس بنا دیا، بلکہ فرمایا ہم نے اپنی قدرت نازل کی، اپنی رحمت نازل کی، اپنا فضل نازل کیا، تم اس قابل ہوئے کہ تم اپنے لباسوں کو بھی مختلف طریقوں سے بنا سکو. لہذا انزلہ بول کر وہ سب سے پہلا سبب اللہ نے مراد لی ہے. اور پھر یہاں ایک اور بات آج کے اس فیشن اور ڈیزائن کے دور میں ہے کہ لباس میں دو چیزیں مد نظر ہونی چاہیے جب انسان لباس پہنے. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے، وریشا، اور باعث زینت بھی ہو. یعنی لباس کی دو کیفیتیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ شرمگاہوں کو ڈھانپے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ باعث زینت بھی ہو. ان دونوں چیزوں کا حضرت انسان کو خیال ہونا چاہیے. یا بنی آدم کہہ کر اللہ نے اولاد آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو حکم دیا کہ جب بھی لباس پہنو، جب بھی لباس خریدو، شرمگاہوں کو بھی ڈھانپے اور باعث زینت بھی ہو. لیکن صرف آج باعث زینت کی طرف ہماری توجہ ہے، شرمگاہوں کے ڈھانپنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آج امت کی بیٹیاں شادی حالوں میں کپڑے کیسے پہن کے جاتی ہیں، ان کی وہ 10% قصوروار ہے، 90% وہ گارڈین قصوروار ہے کہ جو ان کی تربیت نہیں کر پا رہا اور ان کو سمجھا نہیں پا رہا. اور ہم ایک ٹرینڈ کی رو میں ایسے بہتے جا رہے ہیں کہ کس حالت پر برہنگی آج پہنچ چکی ہے یہ آپ اور میں بہتر مشاہدہ کر سکتے ہیں. اپنی شادیوں میں، میڈیا کی شکل میں، فلموں میں، ڈراموں میں، مارننگ شوز میں کپڑے کیسے عورت کو ہر دور میں پہنائے گئے، کبھی بڑے شارٹ، کبھی بہت طویل، کبھی بہت کھلے. تو دونوں چیزیں اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ دو چیزیں چاہتا ہے ہمارے لباس میں، کہ شرمگاہوں کو بھی ڈھانپیں اور باعث زینت بھی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کون سا لباس اسلامی ہے اور کون سا لباس غیر اسلامی ہے. اب ہر علاقے کی ایک اپنی ثقافت ہے. میں اور آپ کچھ اور کپڑے پہنتے ہیں، سندھی لوگ کس اور قسم کے پہن لیں گے، آپ عربوں کو دیکھیں گے تو وہ اور قسم کے پہن لیں گے. آپ کہیں یورپ میں رہنے والے، مغرب میں یا امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو وہ کسی اور قسم کا لباس پہنیں گے. اسلامی لباس کون سا ہے جس کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہوں؟ جو بھی چیز آپ کے بدن کو ڈھانپ لے اور باعث زینت بھی ہو وہ آپ کا اسلامی لباس ہے. کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ٹائی لگانا غیر اسلامی لباس ہے یا کوئی اور چیز پہننا غیر اسلامی لباس ہے. ان میں سے اللہ کے نبی نے کون سا پہنا؟ جو عرب پہنتے ہیں وہ اللہ کے نبی نے پہنا تھا. جو پٹکڑا اہل عرب باندھتے ہیں اپنے سر پہ، ایسا اللہ کے نبی نے باندھا تھا. یا جو ٹوپیاں، جو ہم چیزیں ہم پہنتے ہیں. لہذا لباس عورت کے لیے کھلا لباس ہو، مرد کے لیے باعث زینت بھی ہو، شرمگاہوں کو بھی ڈھانپ لے، یہ سارے اسلامی لباس ہیں. ہاں اگر کوئی لباس خاص جو 100% کسی کافر قوم کی نشانی بن جائے تو وہ لباس پھر مسلمان اس سے پہننے سے اوائڈ کرے. کیوں کہ یہ اس کی نشانی بن چکا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم کسی قوم کی نشانی اختیار کرتی ہے قیامت والے دن وہ اسی میں سے اٹھائی جائے گی. مثلا میں ایک لباس عرض کرتا ہوں آپ کو، ساڑی کون پہنتا ہے؟ ہندو. تو اب ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ہندوؤں کی ایک علامت بن چکی ہے. اب اس سے اوائڈ کرنا یہ ہمارے لیے ہو کہ ہم اس سے تھوڑا بہت بچیں، کیونکہ وہ دوسروں کی نشانی بن چکا ہے. بچے ہمارے بریسلٹ پہنتے ہیں، اپنی وہ چیچی کا ناخن بڑھا لیتے ہیں. یہ خاص قسم کی نشانیاں اگر کسی مذہب کے اندر ہیں اور وہ ہم ایڈاپٹ کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن باقی کوئی چیز بھی ہو، آج خصوصی گفتگو لباس کے بارے میں ہے تو یہ چیزیں دو ذہن میں ہوں. اسلامی لباس وہ لباس ہے جو باعث زینت بھی ہو، شرمگاہوں کو ڈھانپ بھی دے.
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ بھی اولاد آدم کو خطاب ہے، یہ انتہائی مشفقانہ اللہ کا خطاب ہے. دیکھیں بچہ جب کہیں غلط کاموں پہ جا رہا ہو تو باپ اس کو کتنے پیار سے پکارتا ہے. اللہ بھی ایسے پکار رہا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم. ذرا خیال کرو، لا یفتننکم، لا نہیں، یفتننکم، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے. الشیطان، شیطان فائل بن رہا ہے یفتننا کا. کما اخرج ابویکم، کما جس طرح اخرج اس نے نکال دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، تمہارے باپ کو آدم کو، تمہاری ماں حوا کو. ابویکم سے دونوں مراد ہے، تمہاری ماں اور تمہارا باپ دونوں کو نکال دیا. من الجنہ، جنت سے. ینزغ عنہما، اتروا دیا ان دونوں سے. لباسہما، ان دونوں کا لباس بھی اتروا دیا. لیریہما سوآتہما، یہ کل کی بھی بات تھی آیات کی اور آج کی بھی بات ہے، کیونکہ شیطان نے کیوں کیا؟ لیریہما، تاکہ دکھلا دے ان دونوں کو سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے. یعنی شیطان کا پہلے دن سے ایجنڈا انسان کو برانا اور ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اس شیطانی جو چال ہے اور شیطانی چیلوں کی جو چال ہے آج پورے میڈیا پہ خصوصاً، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. ہم کل اور آج کی آیات مبارکہ میں شرمگاہوں کا لفظ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو شرمگاہوں کو واضح کرنا، لوگوں کے سامنے رکھنا اور ہیجانی کیفیت جذبات کے اندر پیدا کرنا، یہ شیطان کا کام ہے. اور یہی ہمارا کلچر اسی طرف آج جا رہا ہے، بلکہ جا چکا ہے. مرد اور عورت کے لباس، آپ ذرا غور کریں نا، ہمارا بچہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتا ہے، اور یا اس نے کوئی بھی لباس پہنا ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے اس کی پشت ساری نظر آتی ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تب بھی اس کی پشت نظر آتی ہے. تو پینٹ شرٹ کوئی پہنے تو کم از کم ایسی ہو کہ انسانی جسم کو وہ ڈھانپ بھی لے اور اس کے اعضاء 100% لوگوں کو واضح نظر نہ آئے. ہر وہ لباس غیر اسلامی لباس ہوگا، لباس ہوتے ہوئے بھی وہ ننگا ہی کہلائے گا کہ جس میں انسانی اعضاء اپنی خصوصیت اور بڑی چارمنگ کے ساتھ نظر آتے ہیں. عورت کپڑے پہنتی ہے، اب عورت کے اعضاء اگر اس سے 100% نظر آتے ہیں، لباس اوپر لباس ہی ہے لیکن اس کے سارے جسم کے اعضاء جن کو اللہ نے چھپانے کا کہا ہے اگر وہ نظر آتے ہیں تو وہ لباس نہیں ہے، وہ لباس نہیں ہے، وہ بلکہ شیطانی چال ہی ہے جو لوگوں کے سامنے اس کو اٹریکٹ کر کے پیش کر رہی ہے. تو یہ دونوں باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ اپنے لباس کی طرف بھی ہم توجہ دیں. شیطان کے آدم اور حوا کو برہنہ کروانے کی وجہ یہ تھی تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردہ کی جگہ، لیریہما، تاکہ دکھا دے انہیں سوآتہما، ان کی شرمگاہ. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اپنی شرمگاہ کو بھی بلا وجہ دیکھنا، یہ اللہ کے نبی کے دین میں اس کی اجازت نہیں. ایک عورت ایک دوسری عورت کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتی، ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، اور ایک مرد اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھ سکتا. بلکہ نہانے کا جو غسل کرنے کا حکم ہے، آج جدید ٹرینڈ پا گیا، شاور کھلا، ہم کھڑے ہو کے نہائے، باہر نکل آئے. ایسا شرعی اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نہایا جائے. اس میں بھی اللہ کے نبی کی ریزنز ہیں. اگر ہم کھڑے ہو کے نہاتے ہیں، پاؤں پھسل جائے، جس طرح کی یار فرنش ٹائل ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، اگر پاؤں پھسل گیا، انسان گر گیا تو چوٹ وہ چھوٹی موٹی نہیں لگے گی. کپڑے بیٹھ کے پہننے کا حکم ہے، شلوار بیٹھ کے پہننے کا حکم ہے. یہ ساری باتیں جو وہ ہے یہ دین فطرت اور دین اسلام ہے. ہمیں اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. انہو یراکم، وہ شیطان ہے کون؟ انہو یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ وقبیلہ، اور اس کا کنبہ، من حیث، وہاں سے بھی، لا ترونہم، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے ہو. شیطان تمہیں وہاں سے بھی دیکھتا ہے، شیطان کا قبیلہ تمہیں وہاں سے بھی دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے ہو. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اب یہ بات وہ ہے کہ شیطانی سنگتیں کس کی ہوتی ہیں؟ انسان سنگت چاہتا ہے، یا وہ رحمان سے سنگت کر لیتا ہے یا پھر وہ شیطان سے سنگت کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو دونوں صلاحیتیں دے دی ہیں. وہ رحمانی فرینڈشپ میں آنا چاہے تو میں اس کے لیے راستے آسان کر دوں گا، اگر وہ شیطانی فرینڈشپ میں جانا چاہے تو بھی راستہ آسان ہے. لیکن اگر وہ اپنی کوشش سے شیطانی راستے پر چلا گیا تو پھر وہ ہمیں تو دوش نہ دے کہ ہم نے اس کو برے راستے پر چلا دیا. انا جعلنا، انا
بے شک ہم نے جعلنا بنا دیا ہے الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے. ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لائے. لیکن ان کی دوستی کے طلبگار کون تھے؟ وہ خود تھے. شیاطین کی دوستی کے طلبگار کون تھے؟ وہ خود تھے. لہذا ان کی دوستی کما حقہ انہی کے ساتھ بنا دی گئی. تو اس پہ وہ اعتراض اللہ کی ذات پہ تو نہ کریں، بلکہ ان کی اپنی خواہش تھی، وہ تو رحمان کی طرف بھی آ سکتے تھے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اولاد آدم تم ننگے ہو کر اہل مکہ مشرکین طواف کرتے ہو اللہ کے گھر کا، اور اس کو تقویٰ کی پیک اور معراج سمجھتے ہو. تو یہ کو تقویٰ نہیں ہے کہ تم ننگے ہو کر چلو پھرو اور انسانی شرمگاہوں کی بھی تم عبادت کرو، کیونکہ ہندوازم میں انسانی شرمگاہوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، ان کی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے انسانی آرگنز کی مختلف طریقوں سے، جو ان کے اپنے ایک نظریات ہیں اس حوالے سے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارا ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، یہ سوچو یہ تو شیطانی کام ہے جو آدم اور حوا کے ساتھ شیطان نے کیا تھا. تو تم بھی اہل مکہ آدم کی اولاد ہو، تم بھی اپنی برہنگی کا اور اپنے لباس کا خیال رکھا کرو. شیطانیت کی طرف نہ جاؤ بلکہ رحمانیت کی طرف آؤ. میرے حبیب تمہیں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب ان کی ڈیبیٹ کیا ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی پیغام ہدایت دیتے، لیکن اہل مکہ کا موقف یہ ہوتا کہ یہ جو ہم ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے باتیں سیکھی ہیں، یہ انہیریٹڈلی ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے آبا کا جو میراث اور وہ خزانہ ہے اس کو تو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے. اور ہمارے آبا کو اللہ نے پیغام دیا تھا یہ کہ تم ایسا کرو. اللہ فرما رہے ہم نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا، نہ تمہیں نہ تمہارے آبا کو، اور نہ ہم بے حیائی کا کسی جگہ پہ حکم دے سکتے ہیں. اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے. وَإِذَا فَعَلُوا واو کا معنی اور اذا کا معنی جب فعلوا فعلا فعلا فعلوا جب وہ سب کرتے ہیں یا ان سب نے ایسا کام کیا، فاحشہ جو بے حیائی کا تھا یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. تو قالو جب انہیں کہا گیا کہ اس کو ایسا نہ کرو تو ان کا جواب یہ تھا وجدنا علیہ آباءنا. وجدنا ہم نے پایا، وجدنا ہم نے پایا، یہ ضرب نا کے وزن پر ہے. وجدہ اس ایک نے پایا، وجدہ دو نے پایا، وجدو سب نے پایا. آپ گردان کرتے چلے جائیں گے، میں نے پایا، وجد تو ہم نے پایا، وجدنا. وہ کہتے ہیں اہل مکہ کہ ہم نے پایا، ہم نے دیکھا اس پر آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے فور فادرز کو ایسے کرتا ہوا ہم نے پایا. واللہ امرنا بہا واو کا معنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امرنا، ہمارا حکم دیا، نہ ہمیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بہا اس کیفیت میں اپنی عبادت کرنے کا، ہمیں حکم تو اللہ نے دیا ہے. اب اللہ فرما رہے کل محبوب ان کو فرما دیں ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یامر حکم نہیں دیتا بالفحشاء بے حیائی اور برائی کے کاموں کا، اللہ کبھی بھی حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اب یہ پیار بھری بات بھی ہے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے. اتقولون کیا ایسی بات لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو، کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، کیا اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہتے ہو. اچھا آپ دیکھیں قرآن کا کتنا پیارا اسلوب ہے، اور یہ ہماری گفتگو میں بھی اسلوب ہونا چاہیے. بچے سے بات کرتے ہوئے، اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے، رشتہ داروں دوستوں سے بات کرتے ہوئے، پہلے ان کی باتیں رد ہو گئیں، اب اپنی بات کر دی، اب ان کی بات بھی احسن طریقے سے رد کی، پھر اپنا موقف یہ رکھا بھائی اپنی تمہارا تصور ہے، اپنی تمہاری لاجکس ہیں، بھائی ننگے ہو کر طواف کرو بڑا ثواب ملتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا. تو اللہ فرما رہے نہیں ایسی بات نہیں، محبوب ان کو کہیں میں نے یہ حکم دیے ہیں اور ان کاموں کو کرو. یہ جو تمہاری سیلف آرگنائز تمہاری تھاٹس ہیں جن کے پیچھے شیطانی صرف چال ہے، ان کو چھوڑ دو. میں نے تمہیں کیا حکم دیا ہے آپ سنیں. کل محبوب آپ ان کو فرما دیجئے امر ربی بالقسط، امرا حکم دیا، ربی میرے رب نے، بالقسط عدل و انصاف کا. میرے رب نے تو حکم دیا ہے عدل و انصاف کا، اور میرے رب نے حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَأَقِيمُوا اور سیدھا کر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت،
یہ مسجد جو ہے یہ کبھی ظرف زمان استعمال ہوتی ہے، کبھی ظرف مکان استعمال ہوتی ہے. جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ مسجد ہے، لیکن یہاں بطور ظرف مکان ہے. اور دونوں کا معاملہ یہ ہے، ساجدہ یسجدو، اس کا معنی ہے سجدہ کرنا. تو مسجد ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، تو مسجد ہوتا ہے سجدہ کرنے کا وقت، کبھی ظرف زمان اور کبھی ظرف مکان. تو یہاں پر ظرف مکان ہے بظاہر، لیکن اس سے ظرف زمان مراد ہے کہ سیدھا کر لو اپنے چہروں کو قبلہ کی طرف عند کل مسجد، اپنی ہر نماز کے وقت. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ننگے ہو کر نہ پکارو بلکہ وَدْعُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، مخلصین، بڑے اخلاص کے ساتھ، لَهُ الدِّينَ، تم خالص کے طور پر یکسو ہو کر اس حال میں اس کی عبادت کرو کہ اخلاص سے تمہارا اندر پر ہو. میں تو تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ حکم تو نہیں دیتا کہ تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، لوگوں کو پریشان کرو، ان کی عبادتوں میں تم مخل ہو. میں تمہیں کبھی ایسا حکم نہیں دیتا. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں، ویسے ہی تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹو گے بھی. کما بدأکم، جیسے اس نے پیدا کیا تمہیں، ابتدا کی تمہاری، تعودون، تم ایسے ہی اس کی طرف لوٹو گے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، یہ جو تقسیم ہے حق اور باطل کی، یہ تم نے اس کو زیادہ اونچا کیا ہے کہ باطل کے تم علمبردار بنے ہو. تو اللہ فرما رہا ہے میں نے حق کا پیغام بھی 1,24,000 انبیاء کو دے کے بھیجا ہے. فریقاً ہدا، ایک گروہ انسانوں میں سے ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. وہ فریقاً، اور ایک گروہ ایسا ہے حق کا علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. کیوں؟ کہ ان کو جو بھی بات کی جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. یہ بڑی جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ انسان کبھی کبھی خود غلط بھی ہوتا ہے لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا. یہ انسانی فطرت بھی ہوتی ہے اور اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. کبھی انسان غلط ہو تو ممکن ہے اس کو احساس نہ ہو کہ میں غلط ہوں، لیکن ایک ہے کہ اس کو احساس ہو کہ میں غلط ہوں اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے. اب یہ انسان ٹھیک نہیں ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے. تو یہ بات ایک بڑی کمال کی کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہتے ہیں، لیکن انہیں احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ہدایت کے اوپر ہیں. انہم اتخذوا الشیاطین، انہم بے شک وہ ایسے لوگ ہیں، اتخذوا الشیاطین جنہوں نے شیاطین کو بنا لیا ہے، اولیاء، اپنے دوست، اپنے مددگار، اپنے کارساز، انہوں نے شیطانوں کو بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ، یہ جملہ جو ہے نا اس کا فیض یہ بڑا سننے والا ہے. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت پر ہیں، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت کے اوپر ہیں، حالانکہ وہ شیطانی راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اب آخری آیت اس رکوع کی اور اس موضوع کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. ہوا یہ تھا، ایک بات ہم پہلے پڑھ چکے کہ ان کا جو خانہ کعبہ کی عبادت اور طواف تھا وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق تھا. دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ حرم کا طواف کرتے تھے تو وہ کھانے پینے کی اپنے اوپر کچھ قیود لگا دیتے تھے. وہ قیود یہ ہوتی تھی کہ کبھی ہم نے کوئی گھی وغیرہ استعمال نہیں کرنا، اور جو ہمارا تن ہے، ہمارا جو جسم ہے، یہ ڈھکا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں کہ جو ایک اپنے اندر کوئی لیکوڈنس رکھتی ہو، ہم ایسی کسی چیز کو بھی استعمال نہیں کریں گے. تو اللہ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اہل مکہ، اللہ تمہیں فرما رہا ہے کہ زیب و زینت اختیار کر کے اس کے گھر میں جایا کرو. یعنی اس کے گھر میں طواف کا طریقہ کیا ہے؟ 2 سفید چادریں کمال سفیدی کے ساتھ. تم باقی یہ کھانے پینے کی چیزوں کو حرام اپنے اوپر نہ کرو، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن فضول خرچی نہ کرو جو فضول خرچیاں تم کرتے ہو. یا بنی آدم، جی یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذو، پکڑ لو، زینتکم، اپنی زینت کو، زیب و زینت اختیار کر لو، اندہ، ہر نماز کے وقت. اندہ کا معنی ہے نزدیک اور پاس، کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کر لو. وکلو، اور کھاؤ، وشربو، اور پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. پسند نہیں فرما، انہو، انہ بے شک ہو وہ،
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو اختیار کر لو، زینتکم اپنے اپنے لباس، یعنی ننگے ہو کر پڑھنے کا حکم نہیں، اپنے لباس اختیار کر لو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، یعنی یہ نہ کہو کہ یہ بھی چیز حرام ہے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مشرکین اور وہ لوگ حرم کے قریب جاتے تو چند خاص چیزوں کو کھانے پینے کی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے۔ اللہ فرما رہے نہیں، ایسا نہ کرو، کپڑے پہن کے جاؤ، باہیں کھاؤ جو مرضی ہے، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ولا تسرفو اور فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس نے شرف انسانیت کو دیے ہیں، ہمیں انہی شرف کی بحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔